الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں والذین اوتوا العلم درجات. رب نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے علم عطا کیا، جنہوں نے قرآن اور حدیث کا علم سیکھا، ان کے لیے درجات بلند کر دیے گئے. اور ان کے درجات کتنے اللہ نے بلند کیے اس کا ذکر نہیں فرمایا، بس اتنا فرمایا کہ جو علم والے ہیں، جنہیں رب نے قرآن اور حدیث کا علم عطا کیا، ان کے درجے بہت بلند ہیں. اور وہ کتنے بلند ہیں یہ صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جان سکتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص علم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، علم سیکھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کی باتیں جاننے کے لیے، اللہ رسول کی باتیں سیکھنے کے لیے، جب کوئی بندہ کسی علم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے تو اس مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی بڑھ کر ثواب ہے. علم کی مجلس اتنی بہترین مجلس ہے، اور علم سیکھنے کی محفل اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ حضور فرماتے ہیں آگے کہ جو کوئی شخص علم دین سیکھنے کے لیے کسی محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ 1000 بیماروں کی طبیعت دیکھنے سے بھی بڑھ کر ثواب ہے. کسی بیمار کی طبیعت جاننا، کسی بیمار کے پاس جانا، یہ بھی بہت ہی نیک عمل اور یہ بہترین عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے. ایک بیمار کو دیکھنا بھی بہت بہترین عمل اور بہت بہترین عبادت. لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر تم علم سیکھنے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھتے ہو، 1000 بیماروں کی طبیعت جاننے سے بھی بڑھ کر ثواب ہے. اور پھر فرمایا کہ علم سیکھنے کی مجلس میں جا کر بیٹھنا 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے بڑھ کر ثواب ہے. 1000 مومنوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی بڑھ کر ثواب ہے، کیونکہ علم کی مجلس ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کی مجلس ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں جاننے کی مجلس ہے. اور اللہ کو یہ اتنی پسند ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے، کوئی دین کی باتیں سننے کے لیے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں. فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں. یہ کیونکہ وہ شخص اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ وہ شخص دین کی باتیں سننے کے لیے جا رہا ہے، علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، وہ کوئی دینی مسائل جاننے کے لیے جا رہا ہے، تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. اس حدیث پاک کو ایک شخص نے سنا اور اپنے جوتوں کے نیچے اس نے لوہے کی کیلیں لگائی اور وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ فرشتوں کے پروں کو اپنے ان جوتوں سے کچل دو. حدیث پاک کی بے ادبی کرنے لگا، حدیث پاک کی توہین کرنے لگا. جیسے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ نے اس کے دونوں پیروں کو زخمی کر دیا. اس کے دونوں پیر زخمی ہو گئے، کیونکہ حضور نے علم کی فضیلت میں جو حدیث پاک بیان فرمائی، اور حضور نے یہ فرمایا کہ تم علم دین سیکھنے کے لیے اگر اپنے گھر سے نکلتے ہو تو فرشتے تمہارے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اس حدیث کا وہ مذاق بنا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے پیروں سے، میں اپنے جوتوں کو ایک لوہے کی نکیل ڈال دوں گا، لوہے کے کیلے اس کو لگاؤں گا اور اس سے میں فرشتوں کے پروں کو زخمی کر دوں گا، ان کے پروں کو توڑ دوں گا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند گزری کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیروں کو ہی زخمی کر دیا. یہ وہ حدیث پاک ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں ایک شخص کسی عالم دین کے پاس کچھ دین کی باتیں سننے کے لیے وہ ہر دن جاتا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں
اس عالم دین کی صحبت میں رہ کر کچھ دین کی باتیں سیکھوں، کچھ علم سیکھوں۔ جب وہ جاتا تھا تو ایک شخص نے مذاق کے طور پر کہنے لگا کہ اپنے قدموں کو اٹھا لو، کہیں فرشتوں کے پر نہ ٹوٹ جائے، تم علم سیکھنے کے لیے آ رہے ہو، تم قدم اٹھا رہے ہو۔ اور ہم نے حدیث پاک میں سنا ہے کہ جب کوئی شخص علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، تو جب تم پیر اٹھا کر رکھو گے تو کہیں فرشتوں کے پر ٹوٹ نہ جائے، اس لیے آہستہ سے اپنے پیروں کو اٹھا کر رکھنا۔ وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو مذاق کے طور پر بیان کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے پیروں کو اسی وقت میں فالج عطا کر دیا، اس شخص کے دونوں پیر اسی وقت بیکار ہو گئے، کیونکہ اللہ رسول کی باتوں کا جو شخص مذاق بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً عذاب عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ رسول کی باتوں کو جو کوئی شخص دنیا میں ہنسی مذاق میں لے لے، قرآن و حدیث کی باتوں کو جو شخص ہنسی مذاق میں لے لے اور پھر اس کا مذاق وہ اڑائے، تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنے میں دیر نہیں کرتا، مولا فوراً اس بندے پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں علم سیکھنے کا شوق ہو، علم سیکھنے کی خواہش ہو، وہ خواہش اس کی موت تک ختم نہیں ہوتی۔ جو علم کا شوق ہوتا ہے، حضور نے فرمایا علم سیکھنے کا اگر بندے میں شوق پیدا ہو جائے تو اس کا شوق اور وہ علم سیکھنے کی جو خواہش ہے وہ اس کی موت سے ہی ختم ہوتی ہے، وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس کی بندے کی سانسیں باقی رہتی ہے۔ اگر اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ مجھے دین سیکھنا ہے، دینی باتیں سیکھنا ہے، اللہ رسول کے کلام کی باتیں مجھے سیکھنی ہے، مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، تو ایسے بندے کو موت سے پہلے کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ چلو میں نے بہت زیادہ سیکھ لیا ہے، کبھی اس کو دینی باتیں سننے سے بیزارگی نہیں آتی، کبھی اس کو دینی باتیں سننے میں سستی نہیں آتی، کاہلی نہیں آتی، یہ نہیں سوچتا کہ میں نے بہت کچھ جان لیا، میں نے بہت کچھ پڑھ لیا، میں نے بہت کچھ سمجھ لیا، اب مجھے اور زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خیال کبھی اس بندے کے دل میں آتا ہی نہیں کہ جس بندے کے دل میں علم سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، جس بندے کے دل میں علم سیکھنے کی آرزو پیدا ہو جائے، کبھی یہ خیال اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیاوی جو علم ہے، دنیاوی علم سیکھنے کی ایک عمر ہوتی ہے کہ اس عمر میں اتنے کلاس بچہ پڑھ لیتا ہے، اس عمر میں ڈگری حاصل کر لیتا ہے۔ دنیاوی علم کے لیے ایک عمر طے ہے، مگر دین علم سیکھنے کے لیے حضور نے فرمایا العلم من المہد الی اللحد۔ اگر تم علم سیکھنا چاہتے ہو، علم سیکھنے کی عمر یہ گہوارے سے لے کر خبر میں جانے تک ہے۔ علم سیکھنے کے لیے جو عمر شروع ہوتی ہے وہ گہوارے سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے خبر میں جانے تک، تب تک علم کی یہ عمر ختم نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کسی کو بھٹکانا ہو، ایک طرف عبادت کرنے والا اور دوسری طرف علم والا شخص ہو، تو 1000 عبادت کرنے والوں کو بہکانا شیطان کے لیے آسان ہے، مگر ایک عالم دین کو گمراہ کرنا 1000 عبادت کرنے والوں کو گمراہ کرنے سے بھی زیادہ اس کو محنت لگ جاتی ہے۔ 1000 گمراہ کرنے والوں سے بھی زیادہ یہ شیطان کے لیے عبادت کرنے والے 1000 بندوں کو گمراہ کرنا آسان ہے، بھٹکانا آسان ہے، مگر ایک عالم دین کو اس کے لیے بھٹکانا اتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بندے میں علم آتا ہے وہ شیطان کے مکر کو، اس کے فریب کو جان لیتا ہے۔ شیطان دھوکہ کیسے دیتا ہے، بندے کے ذہن میں کیا خیال پیدا کرتا ہے، کن چیزوں سے بندے کو عبادت سے دور کرتا ہے، کیا کیا خیالات ڈال کر بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، یہ ساری باتیں یہ ایک عالم دین کو معلوم رہتی ہے۔ لیکن عبادت کرنے والے کو صرف عبادت کا ہی اس کو ایک ذہن میں خیال ہوتا ہے، لیکن عبادت کو شیطان کیسے روکتا ہے، اس کو گناہوں میں کیسے لے جاتا ہے، اس کو اللہ سے کیسے دور کرتا ہے، اس کے ذہن میں وسوسے کیسے ڈالتا ہے، اس کے ذہن میں خیالات کیسے ڈالتا ہے اور اس کو نماز سے کیسے دور کرتا ہے، یہ تمام چیزیں ایک عالم دین سمجھ سکتا ہے، ایک عام بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1000 عبادت کرنے والوں کو بھٹکانا شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، مگر ایک عالم دین کو گمراہ کرنا اور اس کو بھٹکانا شیطان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص، کوئی عالم دین ضعیف ہو چکے ہو اور عمر زیادہ ہو چکی ہو
اور وہ چل رہے ہوں اور کسی کے ہاتھ کا سہارا لے کر چل رہے ہوں، اور کسی کے ہاتھ کا سہارا لے کر، کسی کے ہاتھ کو ٹیک لگا کر جب کوئی عالم دین چلتے ہوں تو جس بندے کا ہاتھ پکڑ کر وہ عالم دین چل رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سہارا دینے والے شخص کے ہر قدم پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے اس عالم دین کو سہارا دیا اور عالم دین نے جس کا ہاتھ پکڑ کر وہ آگے بڑھتے ہوئے جا رہا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سہارا دینے والے بندے کو ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت فرمائی کہ ایک لمحہ رات میں سونے سے پہلے ایک لمحہ کوئی دین کی باتیں جاننا، کوئی ایک مسئلہ قرآن اور حدیث سے، کوئی نماز کا مسئلہ سیکھنا، کوئی ایک غسل کا مسئلہ سیکھنا، وضو کا ایک مسئلہ سیکھنا، ساری رات عبادت کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ ساری رات عبادت کرنے سے بندے کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب رات میں ایک مسئلہ سیکھنے سے ملتا ہے، رات میں علم دین کی ایک بات جاننے سے ملتا ہے۔ جو بات اس کو پتہ نہیں ہے دین کے بارے میں اور قرآن اور حدیث کے بارے میں، جو علمی بات اس کو معلوم نہیں ہے، ایک بات سیکھ لینا، ایک بات جان لینا، ساری رات عبادت کرنے سے بڑھ کر سوال ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ کیوں علم کی اتنی اہمیت ہے، علم سیکھنے کا اتنا بلند مقام ہے، علم سیکھنے کا اللہ نے اتنا بلند درجہ رکھا ہوا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا ایک طرف شہید ہوں گے اور ایک طرف عالم دین ہوں گے۔ جن علماء نے اپنی زندگی میں دین کی خدمتیں کی اور دین کو عام کیا اور لوگوں تک دین کو پہنچایا اور علم دین کو عام کرنے میں اپنی ساری زندگیاں لگا دی، کتابیں لکھی اور کئی ساری کتابوں کو پڑھ کر لوگ اپنی زندگیوں کو بدلتے رہے، لوگ ایمان کے راستے پر آتے رہے، دین کے راستے پر آتے رہے، تو قیامت کے دن ان عالموں کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی کو جمع کیا جائے گا، اور پھر وہ شہید جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹایا اور وہ شہید جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان قربان کی، ان کے جسم سے نکلنے والے خون کے خطروں کو جمع کیا جائے گا۔ ایک طرف علماء کے قلم سے نکلنے والی سیاہی جمع کی جائے گی اور شہیدوں کے جسم سے نکلنے والے خون کے خطرات کو جمع کیا جائے گا، اور ایک ترازو قائم کیا جائے گا۔ اس ترازو کے ایک پلڑے میں شہیدوں کا خون رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں علماء کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی کو رکھا جائے گا۔ تو قیامت کے دن ان شہیدوں کے خون سے زیادہ وزن علماء کی قلم کی سیاہی کا بڑھ جائے گا۔ علماء کے قلموں سے جو سیاہی نکلی ہے کہ جن سیاہیوں سے جنہوں نے قرآن کی تفسیروں کو لکھا، حدیثوں کو لکھا، دین کی کتابوں کو لکھا، ان کی سیاہی کا وزن شہیدوں کے خون سے بڑھ جائے گا۔ شہید عرض کریں گے کہ مولا آج ہمارے خون سے بڑھ کر علماء کی سیاہی، اس کا وزن اتنا زیادہ، ہمارے خون کی جو ہم نے قربانی دی ہے آج ہماری شہادت سے بھی بڑھ کر ان علماء کی سیاہی کا مقام ہے۔ تو بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے کہ اے شہیدوں، شہید ہونے کا کیا مقام ہے تمہیں کس نے بتایا؟ نمازیوں سے پوچھا جائے گا اے نمازیوں، نمازی کا مقام کیا ہے تمہیں کس نے بتایا؟ روزداروں سے پوچھا جائے گا کہ اے روزداروں، روزے کا مقام کیا ہے تمہیں کس نے بتایا؟ حاجیوں سے پوچھا جائے گا کہ اے حاجیوں، حج کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے تمہیں کس نے بتایا؟ سارے عبادت گزار عرض کریں گے کہ مولا یہ نماز کا مقام و مرتبہ ہم نے عالم دین سے سن کر ہم نے نمازوں کی پابندی کی۔ شہید کہیں گے کہ مولا شہید کا مقام کیا ہے؟ ہم نے ایک عالم دین سے سن کر ہم تیری راہ میں شہید ہو گئے۔ حاجی کہیں گے کہ مولا ہمیں حج کا مقام پتہ نہیں تھا، علماء سے سن کر ہم نے حج کیا ہوا ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے والے سخی کہیں گے کہ مولا تیری راہ میں سخاوت کرنے کا اجر و ثواب ہم نے علماء سے سن کر ہم نے سخاوت کرنا شروع کیا، ہم نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب شاگرد ہو، علماء تمہارے استاد ہے، اگر وہ نہ بتاتے نہ تم نمازی بنتے، اگر وہ نہ بتاتے نہ تم روزدار بنتے، اگر وہ نہ بتاتے نہ تم سخی بنتے، اگر وہ تمہیں نہ سکھاتے نہ تم شہید ہوتے۔ تو لہٰذا تم سب شاگرد ہو اور علماء دین تمہارے استاد ہے۔ تو آج ان کے قلم سے نکلنے والی سیاہی کا مقام و مرتبہ تمہارے جسم سے نکلنے والے خون سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سیکھنے والوں کو عطا فرمایا ہے، اور خدا کی ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہے علم سیکھنے والوں پر۔ حضور نے فرمایا ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ 1990 پر 9 رحمتیں علم سیکھنے والوں پر نازل فرماتا ہے۔
عالموں پر، علم سکھانے والے عالموں پر اور علم سیکھنے والے لوگوں پر اللہ کی ہر دن 1999 پر 9 رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور باقی ایک رحمت تمام لوگوں پر نازل ہوتی ہے۔ ایک رحمت ساری عام لوگوں پر نازل ہوتی ہے، اور 1999 پر 9 رحمتیں علم سیکھنے والے لوگوں پر اور علم سکھانے والے عالموں پر نازل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے علم کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اللہ نے علم کو اتنا بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن مر جاتا ہے، انسان کی موت سے پہلے وہ جو بھی عبادت کرے اس کی عبادت کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جیسے ہی اس پر موت آ جاتی ہے، موت کے بعد کوئی عبادت کرنے کے لیے اسے اجازت نہیں ہوتی۔ موت آنے کے بعد نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ موت کے بعد وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں تڑپ جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ترس جاتا ہے کہ مولا مجھے نماز پڑھنے کا موقع دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے، تیرے لیے نماز پڑھنے کی اجازت صرف تیری موت سے پہلے تھی، تو نے زندگی میں کیا کیا؟ میں نے اتنے سال زندگی دی تھی، وہاں پہ کیوں نہیں پڑھی؟ بندہ تڑپ جاتا ہے کہ مولا مجھے قرآن پڑھنے کا موقع دے، یہاں میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں قبر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندے، دنیا میں تجھے موقع دیا تھا، تو نے وہاں پر کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس طرح بندہ موت کے بعد تڑپ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، تسبیح کے لیے، وظائف کے لیے اور نیک اعمال کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، کاش دنیا میں تم یہ سب کر لیتے، یہاں پر رونا نہیں پڑتا، یہاں پر تڑپنا نہیں پڑتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی موت کے بعد چند ایسے اعمال ہے، اگر اس نے موت سے پہلے دنیا میں کر وہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ خبر میں اس کو قیامت تک اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا، قیامت تک ان اعمال کا ثواب اسے ملتا رہے گا اگر اس نے اپنی زندگی میں یہ اعمال کر لیے۔ سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ فرمایا پہلا عمل وہ ہے کہ اس نے دنیا میں کسی کو دینی تعلیم دی، یعنی وہ شخص قرآن جانتا تھا، قرآن پڑھنا جانتا تھا، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آیا اس نے اس کو قرآن سکھا دیا۔ تو جس کو اس نے علم سکھایا، جس کو قرآن سکھایا، وہ جب تک پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ سکھانے والے کو قبر میں اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ کسی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، اس بندے نے اپنی زندگی میں کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا، تو موت کے بعد جس کو اس نے سکھایا وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا، پڑھنے والے کو اللہ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، سکھانے والے کو قبر میں اس کا ثواب عطا فرماتے رہتا ہے۔ اس نے دنیا میں اگر کسی کو اپنے علم سے دوسروں تک اس نے دینی تعلیم پہنچائی، کچھ غسل کا طریقہ سکھایا، اس نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، اس نے اس کو روزہ کا طریقہ سکھایا، اس کو عبادتوں کا جذبہ دلایا، کسی کو اس نے نمازی بنا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دینی علم سکھانے والے کو موت کے بعد قبر میں اس وقت تک ثواب عطا کرتا رہے گا جب تک کہ جس کو اس نے سکھایا ہے وہ یہاں پر عمل کرتا رہے گا۔ جب تک یہاں عمل ہوتا رہے گا، یہاں عبادت کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے، قبر میں سکھانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دنیا میں بندہ اپنی موت سے پہلے وہ کسی کو علم سکھائے، پہلے خود علم سیکھے، بعد میں وہ دوسرے کو علم سکھائے، اور اس کے سکھائے ہونے کے سے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں سکھانے والے کو یہ ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ پہلا عمل ہے۔ اور دوسرا عمل فرمایا کہ اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اپنی اولاد کو نیک بنا کر دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ تو جو کوئی بندہ مومن اپنی اولاد کو دنیا میں نمازی بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، اس کو نیک بنا دے، اس کو گناہوں سے بچ کر اللہ کی عبادت میں رہنے والا بندہ اگر بنا کر کوئی والدین دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں قبر میں قیامت تک اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اولاد کو نیک بنائے، اولاد کو نمازی بنائے، اولاد کو ہر دن قرآن پڑھنے والا بنائے، اولاد کو سنتوں پر چلنے والا بنائے، اولاد کو تقویٰ عطا کرے، اولاد کو پرہیزگاری عطا کرے، اولاد کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اولاد کے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے، رسول کی محبت کو پیدا کرے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا اپنی اولاد کو بنا کر دنیا سے اگر رخصت ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک اولاد کے صدقے میں قیامت تک قبر میں اس بندے کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ ماں باپ کو ہمیشہ ثواب پہنچتا رہے گا قیامت میں۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل فرمایا کہ کوئی بندہ مومن اللہ کے کلام کو، خدا کا کلام کہیں پر وہ دے دے، کسی مسجد میں اللہ کا کلام رکھوا دے، کہیں مدرسے میں خدا کا کلام وہ دے دے، تو جب وہ قرآن پاک کسی مسجد میں وہ رکھے گا یا کسی مدرسے میں پہنچائے گا، جب تک بچے اس کو پڑھتے رہیں گے وہ قرآن پہنچانے والے کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔
یہ تیسرا عمل ہے جو موت کے بعد بندے کو پہنچتا ہے۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ اگر اس بندے نے اپنی زندگی میں مسجد کی تعمیر کی، مسجد وہ بنا کر دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس مسجد میں جتنے لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جتنا ثواب عطا کرتا ہے، اس مسجد کی تعمیر کرنے والے کو قبر میں اتنا ہی ثواب عطا فرماتے رہتا ہے۔ تو اگر کسی نے اللہ کے گھر کے لیے اگر ایک اینٹ بھی لگا دی ہو، جب تک وہ اینٹ اللہ کے گھر میں لگی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر میں اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ کسی نے اللہ کے گھر کو روشن کرنے کے لیے چراغ پہنچا دیا یا کوئی بھی چیز اللہ کے گھر کو اس نے لگا دی، تو اللہ کے گھر میں جب تک اس کی چیز لگی ہوئی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں اس کا ثواب اس کو پہنچاتے رہے گا۔ جتنے لوگ اس چھت کے نیچے نماز ادا کریں گے، جتنے لوگ اللہ کے گھر میں عبادت کریں گے، ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جتنا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اس مسجد کی تعمیر کرنے والے کو قبر میں اتنا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا پانچواں جو عمل ہے جو قبر میں جس کا ثواب بندے کو پہنچتا ہے، وہ یہ ہے مسافروں کے لیے کسی نے کہیں مکان بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، مسافروں کے لیے سہولت رہنے کا انتظام کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مسافر وہاں رکیں گے اور انہیں آسانی ہوگی، سہولت ہوگی، تو اس مسافر خانے کی تعمیر کرنے والے کو قبر میں اس کا ثواب قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ اور چھٹا جو عمل ہے، جہاں کہیں پانی کا انتظام نہ ہو وہاں پانی کا انتظام کروانا، وہاں کہیں نہر کا انتظام کروا دے، کہیں بور کا انتظام فرما دے، تو اس پانی سے جتنے لوگ اپنی پیاس کو بجھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کا انتظام کرنے والے کو قبر میں اس کا ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ اور ساتواں عمل جو یہ ہے وہ یہ کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں اپنے مال سے جو صدقہ کیا یا خیرات کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں صحت مندی میں جو بندہ صدقہ و خیرات کرے، اس کے صدقہ اور خیرات کا ثواب اللہ اس کو قبر میں عطا فرماتے ہیں۔ اس کا صدقہ بیکار نہیں جاتا، اس بندے کی خیرات بیکار نہیں جاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، فرمایا کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو مال تم نے میری راہ میں دے دیا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو خیرات کیا، صدقہ کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان میں آئے، اپنی پاک بیوی سے پوچھا کیا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے ایک بکری ذبح کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکری کے جو پیر کا گوشت ہوتا ہے حضور بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، تو انہوں نے اس کو اٹھا کر رکھا۔ ایک شخص مانگنے کے لیے آیا اور پوچھا کیا گھر میں کچھ ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، سب کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرمایا کہ کیا تم نے کچھ رکھا ہوا ہے بچا کر؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور جو تھا سب ختم ہوا، مگر صرف ایک جو بکری کے ہاتھ کا جو حصہ ہے وہ رہ گیا ہے۔ جب اس کو نکال کر دیکھا گیا وہ پتھر بن چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے تو ایک تازہ گوشت یہاں برتن میں رکھا تھا، یہ پتھر کیسے ہو گیا؟ حضور نے فرمایا جب ایک فقیر نے آ کر تم سے مانگا، تم نے اپنے پاس رکھ کر بھی اس کو نہیں دیا تو اللہ ناراض ہو گیا اور تمہارے اس رزق کو اللہ نے پتھر کا بنا دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے مانگنے کے لیے آئے اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجو، اگرچہ تمہارے پاس ایک کھجور کیوں نہ ہو کھجور کو دے کر بھیجو، اگر ایک کھجور نہیں آدھا کھجور ہے حضور نے فرمایا آدھا کھجور تو دے کر بھیجو، مگر خالی ہاتھ اس کو ہرگز نہ بھیجنا۔ تو جو بندہ اپنے پاس رکھتا ہے اپنی زندگی میں، بندہ مومن جو اپنے پاس رکھتا ہے، جو جمع کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ فنا ہونے والا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جو رب کی راہ میں اس نے دے دیا، جو صدقہ کیا، جو خیرات کیا، جو کسی مجبور کی مدد میں اس نے لگا دیا، کسی بھوکے کو کھلا دیا، کسی پیاسے کو پلا دیا، کسی مجبور کی مدد کر دی، یہ جتنے نیک کام میں اپنا مال خرچ کیا، اب یہ مال قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اس مال کا ثواب اللہ کے پاس باقی ہے، لیکن جو ہم نے یہاں پر چھوڑا وہ فنا ہونے والا ہے۔ جو ہم نے دنیا میں چھوڑ دیا اس کے لیے نہ کوئی اجر ہے، نہ کوئی ثواب ہے، نہ اس سے نہ کوئی دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔
اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام کو ہمیشہ یہی تعلیم دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی تمہیں موقع عطا کرے فوراً اللہ کی راہ میں تم صدقہ دیتے جاؤ، خیرات کرتے جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص علم کی طالب علم، جب کوئی بندہ علم سیکھنے کے لیے کسی عالم کے دروازے پر جب وہ جاتا ہے، کسی عالم کے دروازے پر علم سیکھنے کے لیے جب بندہ اپنے قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ علم سیکھنے کے لیے جانے والا بندہ ایک قدم وہ اٹھا رہا ہے، اس کے لیے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب، اور اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک ایک شہر عطا فرماتا ہے۔ وہ علم دین سیکھنے کے لیے جتنے قدم اٹھا کر جاتا ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک شہر عطا فرماتے ہیں، ایک شہر کا اس کو مالک بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں علم سیکھنے کے لیے ایک عالم دین کے پاس گیا ہے۔ جب علم سیکھنے والے بندے کا یہ مقام ہے تو علم سکھانے والے بندے کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ جب علم سیکھنے والا بندہ ابھی اس نے پورا سیکھا نہیں، وہ مکمل عالم بنا نہیں، اس کے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم آیا نہیں، ابھی وہ سیکھ رہا ہے، تبھی حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت لکھی جاتی ہے، اور اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایک شہر اس کو آباد عطا فرماتا ہے۔ تو پھر جس بندے نے سیکھ لیا، علم جان لیا، اگر وہ عالم دین بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص علم دین سیکھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کے لیے جب وہ اپنی زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہے، زمین اس بندے کے لیے دعا مانگتی ہے، عرض کرتی ہے کہ مولا یہ بندہ تیرا علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ بندہ تیرے گھر کو تیری باتیں سننے کے لیے جا رہا ہے، لہٰذا اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کی بخشش فرما۔ زمین دعا کرتی ہے بندے کے لیے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس اس بندے کو ہوگا، قیامت کے دن وہ بندہ بڑا افسوس کرے گا کہ جس کو دنیا میں علم سیکھنے کا موقع ملا، قرآن اور حدیث کی باتیں جاننے کا موقع ملا، قرآن پڑھنے اور سیکھنے کا موقع ملا، حدیث پڑھنے سننے کا موقع ملا، اس کے باوجود بھی اس نے اس کو سیکھا نہیں۔ ایسے بندے کو بہت افسوس ہوگا قیامت کے دن، بہت افسوس ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا وہ بندہ ہوگا کہ جس نے سیکھا، قرآن کی باتیں سیکھی، قرآن پڑھنا سیکھا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس بندے کو بہت زیادہ افسوس ہوگا کہ میں نے عمل کیوں نہیں کیا، جتنا مجھے معلوم تھا، جتنا میں جانتا تھا، دین کے متعلق اللہ نے جتنا علم مجھے عطا کیا تھا، میں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا، یہ دوسرے بندے کو افسوس ہوگا۔ شیطان انسان کے ذہن کو یہاں پر بگاڑ دیتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن دنیا میں شیطان ہے۔ وہ بندہ جانتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان اس کو اس گناہ سے ہٹنے نہیں دیتا۔ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، یہ غلط ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے قیامت کے دن عذاب ہوتا ہے، اور اس سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اس بندے کو اس بات کی خبر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گناہ نہیں چھوڑتا، اس کے باوجود بھی وہ گناہ کا راستہ نہیں چھوڑتا، وہ اسی پر عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، شیطان اس کو وہاں سے ہٹنے نہیں دیتا۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن بہت افسوس ہوگا اس بندے کو کہ جس کو جتنا علم معلوم تھا، جتنا وہ جانتا تھا، اس پر اس نے عمل کیوں نہیں کیا۔ کاش اگر وہ کر لیتا تو قیامت کے دن سوچتا کہ میں آج جہنم سے نجات حاصل کر لیتا، کاش اگر میں وہ کر لیتا تو گناہوں سے بچ جاتا، علم پر عمل کر لیتا، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا۔ تو ہمیشہ بندہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں گناہوں سے بچوں کیسے، اور شیطان سے بچنا یہ صرف اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔
اللہ سے ہمیشہ یہی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ مولا شیطان کے شر سے ہمیں نجات عطا فرما، شیطان کے شر سے اور اس کے فتنے سے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ ہر بندے کو ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ کس راستے سے آتا ہے معلوم نہیں، شیطان کس طریقے سے آتا ہے معلوم نہیں، وہ کیسے بندے کے ایمان کو اس کے پاس سے چھینتا ہے معلوم نہیں، وہ کیسے اس کا دین برباد کرتا ہے معلوم نہیں، وہ کیسے اس کو ایمان کے راستے سے ہٹا کر کفر کے راستے پر لے کر جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن شیطان اس کو کب کا کافر بنا چکا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا ایمان کب چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن علم سیکھا کرو۔ جمعہ کا جو دن آتا ہے، جمعہ کے دن اللہ کی رسول کی باتیں سنو، قرآن کی باتیں سنو، حدیث کی باتیں سنو، ایک دو حدیث تو سیکھو، جمعہ کے دن ایک حدیث تو سنو اور ایک قرآن کی آیت کے معنی اور مطلب کو تو جانو، کیونکہ جو شخص جمعہ کے دن علم سیکھتا ہے، قرآن اور حدیث کی ایک بات اگر سیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 40,000 حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40,000 حج کا ثواب، اور 40,000 سونے کے سکے خیرات کرنے کا ثواب بھی اس کو دیا جاتا ہے، اور 70,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے اور خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن علم سیکھنے کی بڑی فضیلت ہے، جمعہ کے دن اللہ رسول کی باتیں جاننے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو جو جمعہ کا وقت ہوتا ہے، نماز سے پہلے جو تقریر ہوتی ہے، جو خطبہ ہوتا ہے، جب ہم اس میں شامل ہوں گے، جب ہم قرآن کی باتیں سنیں گے، حدیث کی باتیں سنیں گے، تو اس سے اندازہ لگائیں کتنا جو ثواب بندے کو مل رہا ہے، 40,000 حج کا ثواب، اور اس بندے کو 70,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور 70,000 سونے کے سکے خیرات کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ جمعہ کے دن علم سیکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک قوم کو ایک ایک دن عبادت کا عطا فرمایا۔ یہودیوں کو رب نے ہفتے کا دن عطا کیا، ہفتے کا جو دن ہے یہودیوں کی عبادت کے لیے اللہ نے مقرر کیا، اتوار کا دن عیسائیوں کی عبادت کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا، اور اس امت محمدیہ کو جب عبادت کا ایک دن دینے کی باری آئی تو اللہ نے اس امت پر نہیں چھوڑا۔ یہودیوں سے کہا تم ہفتے کے 7 دنوں میں کوئی بھی ایک دن عبادت کے لیے چن لو، انہوں نے ہفتے کو منتخب کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں سے کہا کہ تم اپنی عبادت کے لیے جو چاہے دن کا انتخاب کر لو، انہوں نے اتوار کا انتخاب کیا۔ جب باری آئی امت محمدیہ کو عبادت کا دن دینے کی تو اللہ نے ہم پر نہیں چھوڑا، ہم سے نہیں کہا کہ تم ہفتے کے 7 دنوں میں کوئی بھی ایک دن عبادت کے لیے منتخب کر لو، کیونکہ امت سے ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سارے دنوں میں سب سے بہترین اور برکت والا جو دن تھا جمعہ کا دن، اللہ نے خود اس دن کو چن کر اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ رب نے خود اس دن کو چنا اور ہمیں کہا یہ دن بڑا برکت والا ہے، اس دن کو عبادت کے لیے لگاؤ۔ تو جمعہ کا دن کاروبار کا نہیں ہوتا، جمعہ کا دن تجارت کا نہیں ہوتا، جمعہ کا دن دنیا داری کا نہیں ہوتا، جمعہ کا دن عبادت کا ہے، جمعہ کا دن حضور پر درود پاک پڑھنے کا ہے، جمعہ کا دن قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھنے کا ہے، جمعہ کا دن علم دین جاننے کا دن ہے۔ تو اس دن جب ہم مکمل عبادت میں لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہفتے تک اس عبادت کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی راستے پر علم کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ چلتا ہے، جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے جب وہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کو چھپا لیتی ہے، سر سے پیر تک وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے، اور فرشتے اس کو اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں۔ یہ کس بندے کے لیے؟ یہ اس بندے کے لیے کہ جس کے دل میں علم سیکھنے کا شوق ہے، اللہ رسول کی باتیں جاننے کا شوق ہے، اور وہ اللہ کے گھر کو آتا ہے کچھ حدیث کی بات سننے کے لیے، حضور کی بات سننے کے لیے، اللہ کے کلام کی بات سننے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اسے بندے کا ذکر اپنے قریب رہنے والے فرشتوں سے کرتا ہے۔
نبیوں کے درمیان اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے. نبیوں کی روحیں، اولیاء کی روحیں اور فرشتے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ ان کی مجلس میں اس بندے کا ذکر فرماتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں علم سیکھنے کے لیے اس کے گھر کو آتا ہے، مسجد کو آتا ہے، حدیث پاک سننے کے لیے، تفسیر سننے کے لیے اللہ کے گھر کو آتا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں علماء کو ستارے بنایا ہوا ہے. جس طرح آسمان کے ستاروں کی روشنی میں بندہ رات کے اندھیرے میں اپنا راستہ تلاش لیتا ہے، اسی طرح علماء آسمان کے ستارے ہیں اور ان کی روشنی میں بندہ دین کا راستہ طے کرتا ہے، جنت کا راستہ طے کرتا ہے. اگر ستارے آسمان پر نہ ہو تو بندے کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر علماء دنیا میں نہ رہے تو بندہ نہ وہ دین سیکھ سکتا ہے، نہ اپنے لیے صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے، نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، نہ جہنم سے بچ سکتا ہے. علماء اکرام اس دنیا میں یہ ایک ستاروں کی طرح ہے کہ جن کے علم کی روشنی میں بندہ اپنے آپ کے لیے جنت کا راستہ دیکھ کر، عبادتیں سیکھ کر، عمل کر کے وہ سیدھے جنت کی طرف چلتا رہتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی علم دین سیکھنے والا بندہ، علم دین کا شوق رکھنے والا بندہ جب کسی خریے پر، کسی گاؤں پر سے وہ گزرتا ہے، کسی بستی سے جب وہ گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں کے قبرستان سے 40 دن تک قبر کا عذاب اٹھا لیتا ہے. 40 دن تک قبر کا عذاب اس بستی پر نہیں ہوتا کہ جس بستی پر علم حاصل کرنے والا کوئی شخص گزرے. جب علم حاصل کرنے والا ابھی حاصل کیا نہیں، ابھی اس نے عالم دین وہ بنا نہیں، وہ حافظ قرآن بنا نہیں، ابھی وہ علم حاصل کر رہا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اس کا مقام اتنا بلند کرتا ہے. وہ جس بستی سے گزرتا ہے اللہ 40 دن تک وہاں کے خبروں پر سے عذاب اٹھا لیتا ہے. تو اندازہ لگائیں وہ بندہ جو مکمل علم حاصل کر لے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کا علم عطا فرما دے اور جس کو رب تبارک و تعالیٰ عالم دین بنا دے، اگر وہ کسی بستی پر یا قبرستان پر سے گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہاں کے قبرستان کے مردوں پر نازل ہوتی ہے، خدا کی برکتیں ان پر نازل ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن حوض کوثر پر سارے لوگ آتے جائیں گے اور وہاں پر پیالے رکھے ہوئے ہوں گے. وہ آئیں گے اور پیالے اٹھاتے جائیں گے اور اپنی پیاس کو بجھاتے جائیں گے. لیکن جب وہاں حوض کوثر پر عالم دین، علم دین رکھنے والے جب لوگ آئیں گے تو وہ پیالہ اٹھا کر حوض کوثر سے پانی نہیں اٹھائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے رک جاؤ، تم میری امت کے عالم دین ہو، تم نے امت کو دین سکھایا، قرآن سکھایا، میری حدیث سکھائی، آج اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نہ پینا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاتا ہوں. حضور اپنے ہاتھوں سے علماء کرام کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے قیامت کے دن. کیوں؟ علم کی وجہ سے. علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو اتنا بلند مقام عطا فرما دیا کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو جو چونٹیاں زمین پر رینگتی ہیں، چونٹیاں بھی عالم دین کے لیے دعا کرتی ہے. علم سیکھنے کے لیے جو بندہ دنیا میں محنت کرے، دنیا میں کوشش کرے، اس کے لیے چونٹیاں بھی مغفرت کی دعا مانگتی ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی دعا مانگتی ہے، پرندے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے اس کے حق میں مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مقام بلند فرما دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرتے کرتے اس نے حاصل نہیں کیا، ابھی وہ پڑھ رہا تھا، ابھی وہ سیکھ رہا تھا، مکمل سیکھا نہیں، اچانک اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرماتا. علم سیکھنے کا شوق رکھ کر، علم حاصل کرنے کا جذبہ رکھ کر جو بندہ پورا سیکھا نہیں، مکمل طریقے سے قرآن سیکھا نہیں، مکمل طریقے سے حدیث سیکھی نہیں، سیکھتے سیکھتے اس کا درمیان میں انتقال ہو گیا تو وہ جہنم سے آزاد ہے. اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کے 2 فرشتے جو اعمال لکھتے ہیں وہ خود اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے، اور اس کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ اپنے دل میں
علم دین کا سیکھنے کا شوق رکھتا تھا اور اسی شوق کو اپنے دل میں لے کر دنیا سے نکل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں، اور جہاں اس بندے کو دفن کیا جاتا ہے، اس علم دین کا سیکھنے والا بندہ اور علم دین کے سیکھنے کا شوق رکھنے والا انسان جس قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، اس کی دائیں جانب 40 قبریں، بائیں جانب 40 قبریں، اوپر 40 قبریں، نیچے 40 قبریں، ان تمام قبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن کر دیتا ہے۔ ساری قبروں میں اتنا نور پھیل جاتا ہے، اطراف 40 قبروں تک اس بندے کا نور ان قبروں میں پھیل جاتا ہے۔ یہ علم دین سیکھنے کا یہ مقام مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو، قرآن کے علم کو، حدیث کے علم کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اتنا بلند درجہ عطا فرمایا کہ جس کی انتہا کوئی بندہ اپنے ذہن و وہم و گمان میں تک نہیں لا سکتا، وہم و گمان میں بندہ نہیں لا سکتا کہ اللہ نے اس علم کو اور علم سیکھنے والوں کو اور علم جاننے والوں کو کتنا بلند مقام عطا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص دنیا میں اگر علم دین حاصل کرے تاکہ اس کو لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں میں اس کو عام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 7000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 7000 سال اس نے اگر دن بھر روزہ رکھ کر گزارا، 7000 سال تک وہ روزہ رکھتا رہا اور 7000 سال تک ہر رات وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہا، ایسے 7000 سال کی عبادت کرنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ علم سیکھنے والے بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ علم جاننے والے کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے کہ جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن بازار میں آئے، مدینہ منورہ کے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ بازار میں ہو، وہاں مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ حضور کی وراثت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جو کچھ بھی آپ نے چھوڑ کر گئے، آپ کا خزانہ، حضور کا خزانہ مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہا ہے، تم یہاں بیٹھے ہو، جاؤ۔ جب وہ لوگ بازار چھوڑ کر دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ وہاں پر تو کچھ نہیں ہے، وہاں پر تو چند لوگ بیٹھے ہیں اور وہ کچھ دین کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ مسائل سمجھا رہے ہیں، کچھ دین کے مسائل سیکھ رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر وہ واپس آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ نے کہا تھا کہ وہاں مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خزانہ تقسیم ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر کوئی مال و دولت نہیں، نہ کوئی سونا چاندی، نہ کوئی درہم و دینار، نہ کوئی زمین و جائیداد، نہ کوئی باغ، نہ کوئی مکانات، نہ کوئی غلام، نہ کوئی گھوڑے، نہ اونٹ، نہ ہاتھی، کچھ نہیں ہے، وہاں پر تو کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا جب تم وہاں پہنچے تو وہاں کیا ہو رہا تھا؟ تو ان لوگوں نے کہا جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ دینی علم خود سیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جو چھوڑا کوئی سونا چاندی نہیں، کوئی درہم و دینار نہیں، کوئی زمین و جائیداد نہیں، کوئی مکانات و باغات حضور نے نہیں چھوڑا۔ حضور نے اپنے پیچھے جو چھوڑا وہ دین کا علم حضور نے چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن و حدیث کا علم حضور نے چھوڑا، اور جو کوئی قرآن و حدیث کا علم سیکھے گا وہ نبی کی وراثت میں حصہ حاصل کرے گا۔ جس کو نبی کی وراثت چاہیے، جس کو نبی کی وراثت میں حصہ چاہیے، وہ علم دین سیکھے، وہ جتنا علم دین حاصل کرے گا نبی کی وراثت اس کو اتنی ملے گی، نبی کا اتنا وارث بنے گا، نبی کے اتنے خزانے اس کو ملیں گے۔ نبی کا خزانہ کیا ہے؟ قرآن نبی کا خزانہ ہے، حدیث نبی کا خزانہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا علم نبی کا خزانہ ہے۔ جو اس خزانے سے جتنا حاصل کرے گا، جتنا سیکھے گا، نبی کا اتنا خزانہ اسے مل جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خزانے ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں ان خزانوں کی قدر نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عبادت کرنے والے کو بھی لائے گا اور ایک عالم دین کو بھی لائے گا۔ ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے اپنی زندگی میں عبادت تو کی ہوگی مگر وہ عالم نہیں ہوگا، اس کے پاس اتنا زیادہ علم نہیں ہوگا، تھوڑا سا وہ جانتا تھا دین کے بارے میں، تھوڑا جانتا تھا قرآن و حدیث کے بارے میں، لیکن عبادت تو مکمل کرتا تھا۔ تو قیامت کے دن اس عبادت کرنے والے کو بھی لایا جائے گا اور ایک عالم دین کو بھی لایا جائے گا کہ جس نے اپنی زندگی علم دین کو پھیلاتے ہوئے گزاری، لوگوں کو دینی تعلیم سکھاتے ہوئے گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے والے بندے سے فرمائے گا کہ اے بندے تو نے اپنی زندگی میں
بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، عبادت کی، تیری نمازیں بہت ہے، تیرے روزے بہت ہے، تیرے صدقہ خیرات بہت ہے، لہٰذا تو جنت میں داخل ہو جا، تو جنت میں چلا جا۔ وہ عبادت کرنے والا بندہ تنہا جنت میں چلا جائے گا۔ جب عالم دین کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے، تو نے اب علم دین کو لوگوں میں پھیلایا اور لوگوں کو قرآن کی باتیں سکھائی، حدیث کی باتیں سکھائی، آج تو تنہا جنت میں نہ داخل ہو، بلکہ جتنے گناہ گار ہیں اپنے خاندان کے ہزاروں گناہ گاروں کی شفاعت کر، اور ان شفاعت کر کے ان گناہ گاروں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عالم دین قیامت کے دن تنہا جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے ساتھ ایک جماعت کو لے کر، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں گناہ گاروں کے حق میں ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، ہزاروں گناہ گاروں کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کی دعا کو قبول کرے گا، اور اپنے ساتھ وہ ہزاروں کو لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے علماء کو بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عالم دین کا 2 رکعت نفل نماز پڑھنا جاہل کی سال بھر عبادت کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی جاہل سال بھر عبادت کرے، سال بھر اگر کوئی جاہل عبادت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ مقام اور وہ اجر و ثواب نہیں عطا کرتا جتنا عالم دین کی 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو اللہ جو اجر و ثواب عطا فرماتا۔ اور پھر فرمایا، امام غزالی اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی عالم دین کی غیبت کرے، کسی عالم دین کی برائی کرے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی پیشانی پر لکھ دے گا کہ آج میں ہر بندے پر اپنی رحمت نازل کروں گا، مگر اس بندے پر اپنی رحمت نازل نہیں کروں گا۔ آج اس کو میری رحمت نہیں ملے گی، آج اس کو میری برکت نہیں ملے گی، آج اس بندے کو میں نظر محبت سے نہیں دیکھوں گا، اس کو دور کر دو میری رحمت سے۔ لوگ پوچھیں گے کہ مولا اس کا گناہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا گناہ یہ ہے، یہ دنیا میں عالم دین کی غیبت کیا کرتا تھا، یا عالم دین کی چغلی کرتا تھا، برائی بیان کرتا تھا، اسی لیے آج اس کو میری رحمت سے دور کر دو، اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، خدا اس پر لعنت برسائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین خزانہ ہمیں عطا فرمایا۔ قرآن اور حدیث یہ خزانے ہیں، اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، خدا کی برکتوں کے خزانے ہیں، اور ہمیں ان خزانوں کی قدر نہیں ہے۔ آج علم دین کو ہم نے بہت ہی معمولی سا علم سمجھ رکھا ہے، بہت ہی ہلکا سا دین ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ آج نہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس علم کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آج عمریں بیت جاتی ہیں، آج عمریں گزر جاتی ہے، انسان اپنے بچپن سے ہوتا ہوا وہ جوانی تک آتا ہے، اور جوانی سے ہوتا ہوا بڑھاپے تک آ جاتا ہے، لیکن اس کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں آتا، 5 سورے اس بندے کو یاد نہیں ہوتے، 5 کلمے اس بندے کے سینے میں نہیں ہوتے، 60-70 سال کی عمر ہو جاتی ہے، وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے معلوم نہیں ہے، غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، وضو میں سنتیں کتنی ہیں معلوم نہیں، غسل میں فرض کتنے ہیں معلوم نہیں، نماز کیسے ٹوٹتی ہے معلوم نہیں، نماز میں فرض کیا ہے، وہ ارکان کیا ہے، شرائط کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنتیں کیا ہے، مستحبات کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہر ایک مومن کو بالغ ہونے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ 15 سال سے پہلے یہ ساری باتیں سیکھنا ضروری ہے، لیکن 50 سال بھی ہو جائیں ہمیں سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ آج ہمارے نظروں میں دینی تعلیم کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ آج ہماری نظروں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم کی کوئی قدر نہیں ہے، انگریزی تعلیم کی بڑی قدر ہے۔ انگریزی تعلیم کے لیے آج ہم اتنا سوچتے ہیں، اولاد کو پڑھانے کے لیے ہم اگر ساتھ میں کوئی رقم نہ ہو، ہم سود پر قرض لے کر آ کر اپنی اولاد کو انگریزوں کی تعلیم پڑھائیں گے، کافروں کی تعلیم پڑھائیں گے، مشرکوں کی تعلیم پڑھائیں گے، مگر اپنے نبی کی تعلیم جہاں مفت ملتی ہو وہاں نہیں پڑھائیں گے۔ جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم مفت پڑھائی جاتی ہو بغیر کچھ رقم لیے وہاں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ دینی تعلیم کو آج ہم نے یہ سوچا کہ اس تعلیم کو حاصل کر کے کیا ملے گا، اس تعلیم کو پڑھ کر آج ہماری اولاد کتنا کمائے گی،
اس تعلیم کو پڑھ کر وہ کتنا کمائے گی، کیسے زندگی گزارے گی۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں ارے دنیاوی تعلیم آپ جتنی بھی دلا لیں، جتنا بھی اولاد کو پڑھا لیں، وہ دنیاوی تعلیم خبر میں آنے والی نہیں ہے۔ والدین کو خبر میں جو تعلیم ساتھ آئے گی، جو والدین اپنی اولاد کو جو دینی تعلیم پڑھائے ہوں گے، وہی دینی تعلیم خبر میں ساتھ آئے گی۔ اولاد کو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آپ بڑی سے بڑی تعلیم دلا دے، وہ انگریزی تعلیم، کفار و مشرکین کی وہ تعلیم قبر میں کام نہیں آتی۔ جو اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا، وہ قرآن کی تعلیم ماں باپ کو قبر میں کام آتی ہے۔ اپنی اولاد کو نمازی بنایا، وہ نمازی بنانے کی تعلیم ماں باپ کو قبر میں کام آتی ہے۔ اپنی اولاد کو متقی پرہیزگار بنایا، یہ تعلیم قبر میں ساتھ آتی ہے۔ اپنی اولاد کے دل میں خوف خدا پیدا کیا، اللہ کا ڈر پیدا کیا، انہیں گناہوں سے بچایا، ان کی آنکھوں کو زنا سے بچایا، انہیں جھوٹ بولنے سے بچایا، انہیں دھوکہ دینے سے بچایا، یہ ساری تعلیم خبر میں کام آئے گی۔ کوئی انگریزی تعلیم خبر میں کام آنے والی نہیں ہے۔ آج سب سے پہلے والدین کو دینی تعلیم سیکھنا ہے۔ اگر والدین دینی تعلیم سیکھیں گے تو اولاد کو سکھائیں گے۔ اگر والدین کو دینی تعلیم ہی پتہ نہیں ہے تو پھر اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ جب خود والدین ہی جاہل ہو تو پھر اولاد بھی جاہل ہی رہے گی۔ اگر والدین کو خود دینی تعلیم کی اہمیت انہیں معلوم نہیں، دینی تعلیم کی قدر اگر والدین میں نہ ہو تو پھر اولاد میں کہاں سے وہ قدر آئے گی؟ اولاد میں کہاں سے قدر آئے گی؟ جب خود والدین کو 5 کلمے یاد نہ ہو تو بچوں کو کہاں سے 5 کلمے یاد آئیں گے؟ جب والدین کو خود نماز کا طریقہ معلوم نہ ہو تو پھر اولاد کو نماز کا طریقہ کون سکھائے گا؟ جب والدین کو خود 10 سورے یاد نہ ہو تو اولاد کو سورے کون سکھائے گا؟ جب والدین کو خود غسل کا طریقہ معلوم نہیں تو اولاد کو غسل کا طریقہ کیا سکھائیں گے؟ جب والدین کو خود وضو کا طریقہ معلوم نہ ہو تو اولاد کو کیا وضو کا طریقہ سکھائیں گے؟ تو سب سے پہلے گھر کا جو ذمہ دار شخص ہوتا ہے، گھر کے ذمہ دار شخص سے قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا۔ جو بھی ذمہ دار ہے گھر کا، اس گھر کے ذمہ دار سے پوچھا جائے گا کہ تم ذمہ دار تھے، اولاد کے ذمہ دار تھے، اپنی بیوی کے ذمہ دار تھے، تم نے اپنی ذمہ داری کیا ادا کی؟ ذمہ داری کیا ہے؟ کھلانا پلانا ذمہ داری نہیں ہے، مکان کی تعمیر ذمہ داری نہیں ہے، کپڑا پہنانا ذمہ داری نہیں ہے، دنیاوی تعلیم دلانا ذمہ داری نہیں ہے۔ خبر میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم انہیں ادب سکھاتے، کتنا اپنی اولاد کو ادب سکھایا، کتنا اپنی اولاد کو قرآن سکھایا، کتنا اپنی اولاد کو حدیث سکھایا، کتنا اپنی اولاد کو اللہ کے بارے میں بتایا، کتنا اپنی اولاد کو رسول کے بارے میں بتایا، کتنا اپنی اولاد کو تو نے اولیاء کے بارے میں بتایا۔ یہ تیری ذمہ داری تھی۔ اے بندے بتا تو نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی؟ یہ سوال ہوگا ہر گھر کے ذمہ دار سے۔ اور جب گھر کا ذمہ دار ہی صحیح نہ ہو، جب گھر کا ذمہ دار انسان ہی جب وہ نمازی نہ ہو، جب وہ خود گناہوں میں پڑا ہوا ہو، جب وہ خود گھر کا ذمہ دار شخص جاہل ہو، تو پھر اولاد میں آنے والی نسلوں میں کہاں سے دینی تعلیم آئے گی؟ تو لہٰذا محترم سامعین اکرام، اب تمام دینی تعلیم کو سیکھیں۔ علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، جیسے حدیث پاک میں العلم من المہدی الی اللحد، علم سیکھنے کی عمر گہوارے سے لے کر قبر میں جانے تک ہے۔ تو لہٰذا آپ قرآن سیکھیں، اردو سیکھیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ آپ سورے یاد کریں، اور سورے بھی اگر یاد ہو تو پہلے نماز کے طریقے، غسل کے طریقے، وضو کے طریقے، یہ تمام چیزیں، نماز کیسے ٹوٹتی ہے، نماز میں فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ غسل میں فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ تمام چیزیں سیکھے۔ تو اسی تمام چیزوں کے تحت ہم نے بعد عصر سے مغرب تک مدرسہ بھی جو چل رہا ہے ہمارا خانقاہ میں، آپ عصر سے مغرب کے درمیان بھی اگر کچھ پڑھنا چاہے، کچھ دینی تعلیم سیکھنا چاہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ عصر کے بعد آپ آ سکتے ہیں، میں یہیں اوپر خانقاہ میں مدرسے میں رہتا ہوں۔ اب جو بھی پڑھنا چاہے یا سیکھنا چاہے آپ آ کر 1 گھنٹہ دن میں نکالیں اور آ کر آپ سیکھیں، کچھ معلومات کریں، کچھ جانکاری کریں، اور جتنا ہو سکے علم دین موت سے پہلے آپ حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ذی الحجہ کا مہینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ پیر کے دن چاند نظر آ جائے۔ 29 کا اگر چاند ہوا تو جو آنے والا کل ہے پیر کا دن چاند نظر آئے گا، اگر 30 کا چاند ہوا تو منگل کی رات چاند نظر آئے گا۔ تو اس لحاظ سے ذی الحجہ کے دن شروع ہو رہے ہیں، تو بہتر ہے جو قربانی دینے والے ہیں وہ ذی الحجہ سے پہلے ہی ناخن وغیرہ کٹوائیں، بال کٹوائیں۔
اگر قربانی دے رہے ہیں تو چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر آپ بال اور ناخن نہیں کٹوا سکتے، اور بہتر ہے کہ قربانی جو دے رہے ہیں وہ عید کے بعد، عید الاضحیٰ میں قربانی کے بعد ہی آپ ناخن کٹوائیں اور بال کٹوائیں۔ اور اگر آپ حصے میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں قربانی کے حصوں میں، تو ہم بھی قربانی کے حصے کئی سالوں سے سلسلہ ہمارا جاری ہے، تو آپ ہمارے پاس بھی حصوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو حصوں میں شامل ہوتے ہیں اپنے مرحومین کے نام سے بھی آپ قربانی کے حصے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اکثر یہ کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا تو قربانی دینا ہے یا نہیں ہے، تو انتقال اور قربانی کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر انتقال بھی ہو جائے تو قربانی دے سکتے ہیں، مرحوم کے نام سے آپ قربانی دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے آپ قربانی دے، اور عقیقہ بھی اگر کسی کا عقیقہ ہو تو آپ قربانی میں ہی، قربانی کے حصوں میں آپ عقیقے کے حصے بھی شامل کر سکتے ہیں۔ عقیقہ بھی اگر کوئی کرنا چاہے بچوں کا یا بچیوں کا، تو آپ اس قربانی کے حصوں میں آپ عقیقے کے حصے بھی لکھوا سکتے ہیں، اس میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جلد سے جلد اگر حصہ لکھوانا چاہ رہے ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہم سے ملاقات کریں اور اپنے نام لکھوائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے، اور مولا ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائے، اور ہم تمام کو مولا 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معاف فرمائے، نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے مولا ہماری حفاظت فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔